بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہار شریعت پروگرام میں آپ تشریف فرما ہیں اور ہم ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں۔ گفتگو ہماری جاری تھی آپ کے سوالات کی روشنی میں، اور ایک سوال جو کیا گیا پچھلی مرتبہ، حضرت یہ ان کا سوال تھا، وہ بڑے حوالوں کے ساتھ کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں ذرا اس کی بھی آپ جتنی مناسب سمجھیں وضاحت ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو ملفوظات کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے نماز پڑھی، اور رد المختار کے حوالے سے کہا کہ سورہ شفا جو ہے وہ پیشاب کے ساتھ یا خون کے ساتھ یا فاتحہ لکھ کے ساتھ خون کے ساتھ تو شفا پائیں گے۔ تو اس طرح کی جو عبارات ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے بارے میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو عبارت ہے علامہ ابن عابدین شامی کی طرف جو منسوب کی گئی ہے رد المختار کی، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سے مقدم ہے۔ یہ پہلے علماء میں سے ہیں علامہ شامی۔ البتہ فقہ حنفی کے چونکہ ایک معتمد کتاب ہے اور وہ قابل احترام بزرگ ہیں اور ایک مرجع ہیں، یعنی ان کا بطور ایک حوالہ کے ذکر ہوتا ہے فقہ حنفی کی کتب میں۔ ان کی کتاب کا یہ در مختار پر ان کا جو شرح ہے، حاشیہ ہے رد المختار، فتاوی شامی کے نام سے زیادہ تر وہ پہچانا جانا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس قول کو مردود لکھا ہے، ضعیف کیلا کے ساتھ۔ یہاں یہ قول نہیں ہے احناف کا، ٹھیک جی ہاں، یعنی بلکہ انہوں نے تو تردید کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ کیلا کا قول جہاں بھی علماء کا قاعدہ ہے، وہاں کیلا کے ساتھ جو لکھتے ہیں تو تمریز کے لیے کمزور قول کے طور پر اس کو لکھتے ہیں۔ احناف کا نہ یہ مسلک ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کو کوئی کسی قسم کا ترجیحاً یا مسلکاً اس کو نقل کیا ہے کہ جس نے یہ قول کیا ہے اس کی انہوں نے کمزوری جو ہے نا وہ پیش کی ہے۔ رد المختار کے اندر یہ عبارت اسی طرح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کا جہاں لفظ ہے نا، یہاں سے پیشاب انسان کا مراد لینا یہ خود بخود کشید کیا گیا ہے۔ جا عموماً جن لوگوں کو تان جو لوگ کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ما یوکل لحمہ کا جو بول ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان جانوروں کے پیشاب کے بارے میں غیر مقلدین کا اہل حدیث مکتبہ فکر کا موقف ہی یہ ہے کہ ان کا بول طاہر ہے۔ اس لیے اس بات کا پہلے تو احناف کا یہ قول نہیں ہے، قول تمریز کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کسی کا مختار مذہب نہیں ہے، نہ اس پر کوئی فتویٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر اس میں اہانت کا پہلو ہے کہ لکھا ہی کیوں جائے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے پیشاب انسانی مراد نہیں ہے، یہ لکھا ہے نا، تو اس کو خود بخود کشید کرنا کہ یہ کسی یہ پلیت ہے یا پلیت کے لیے حکم ہے، یہ نہیں ہے۔ کیونکہ بول ما یوکل لحمہ کے لیے فقہا بھی اور غیر مقلدین بھی کئی اور مکاتب کے اس کے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور ہیں، ان کے بول کے بارے میں وہ کلام کرتے ہیں، اس پر طاہر ہونے کا بھی قول کرتے ہیں، خصوصاً غیر مقلدین کا قول ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ کلام پاک سے مراد بھی وہ جو نظم قرآن ہے یا نظم حدیث کی، وہ اس سے نہ کوئی لکھا جاتا ہے نہ عملاً ایسا ہے۔ کبھی کبھی دوات میں سیاہی، روشنائی، اس قسم کی چیزیں ان کی خود تحقیق نہیں ہوتی کہ وہ کس چیز سے بنائی گئی ہیں۔ صحیح بات۔ اس لیے جو علماء ہیں انہوں نے یہ احتیاطاً یہ قاعدہ بھی بتایا کہ ایسی اگر تحقیق نہ ہو تو بے ادبی سے بچنے کے لیے آپ کہیں بھی نظم قرآن کو رقم نہ کریں بلکہ اعداد لکھ دیں، اعداد لکھ دیں۔
تو فقہا تو اس حد تک احتیاط کر رہے ہیں چاہے جائے کہ ان کو یہ قول قرار دیا جائے. یہ اس کا باقاعدہ تحقیقی جواب ہے. اور اس پر فتح المبین کے اندر بڑی تفصیلی بات حضرت علامہ ابو النجیب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے، اور جو شخص اس کی تحقیق دیکھنا چاہے وہ الفتح المبین میں دیکھ سکتا ہے. صحیح. دوسرا قول جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کسی نے اعتراضاً کیا ہے، یہ الملفوظ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کا تعلق بھی اس بات سے نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس پر فخر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے نماز پڑھی ہے. آپ خواب کسی نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں برکات احمد ان کا نام ہے، کہ ان کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور سرکار سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں برکات احمد کے جنازے کے لیے گیا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے الحمدللہ کہا کہ اس نماز جنازہ کی امامت میں نے کی. اس سے یہ مفہوم کشید کرنا کہ آپ نے نبی پاک کی امامت کی اس پر آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو دیکھ رہا ہے ایک تو وہ خواب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار جب تشریف فرما ہوئے ہیں تو روحانی طور پر تشریف فرما ہوئے ہیں نا. سبحان اللہ. جی آپ کا تشریف فرما ہونا جی روحانی طور اسی طرح ہے نا، جب خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا الحمدللہ کہنے کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اس پائے کا ہے کہ جس کی طرف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی توجہ فرما رہے ہیں جی، آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، تو ایسے شخص کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی. مطلب یہ شرف مجھے حاصل ہوا کہ جس کا ربط اور ارتباط اپنے آقا کی بارگاہ سے اتنا ہے، اس کی جنازہ میں نے پڑھائی ہے. بیان ہی ایسی عبارت مولوی عاشق الہی نے تذکرۃ الخلیل میں خلیل احمد امبیٹوی کے بارے میں بھی لکھی ہے کہ فلاں تقریتی بزرگ ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ خلیل احمد کے جنازے میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے ہیں. یہ تذکرۃ الخلیل میں عاشق الہی بلند شہری نے خود لکھا ہے. تو یہ بات قابل اعتراض جو ہے اس صورت میں ہوتی جب کوئی اس میں ایسا پہلو نکلتا. دیکھیں نا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تشریف فرما ہوں، دیکھیں بنفس نفیس تشریف فرما تھے جب، حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی نماز ادا کی ہے، اور بنفس نفیس آپ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز ادا فرمائی ہے. جی تو کیا یہ شرف نہیں ہے ان کے لیے؟ ہے نا. تو اس میں کوئی شخص فوقیت کے لیے یہ بات نہیں کہتا کہ میں تو وہ امام ہوں جس کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس معنی کے اندر ہے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس اعزاز سے مشرف فرمایا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ دوسری رکعت کے اندر سرکار شامل ہوئے ہیں وضو فرما کے، کیونکہ وقت صبح کا کم تھا تو ایک سفر کی بات ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جماعت کرا رہے تھے، دیکھا کہ وقت چلا جائے گا تو آپ نے جماعت کرا دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما کے جب تشریف لائے دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سرکار کے وجود مطہر کی خوشبو کو جب محسوس کیا تو پیچھے قدم ہٹانے لگے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمن فرمایا کہ ہٹو نہیں، کھڑے رہو. اور ایک رکعت بعد میں آپ نے پڑھی، ایک تو طریقہ بتا دیا کہ امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ، کہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو ان کی خاص وجہ ہوتی ہے. ایک رکعت آپ نے بعد میں ادا کی، پھر آپ نے تحسین فرمائی کہ تم لوگوں نے اچھا کیا کہ اس میں نماز کا وقت چلا جاتا، اگر تم لوگ مطلب نماز نہ پڑھتے تو اتنے میں سورج نکل آتا. ٹھیک ہے جی. تو بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے. یہ تو بذات اللہ کے حبیب بنفس نفیس جس میں تشریف فرمایا ہے اس میں امامت کا یہ طریقہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق بھی پیچھے ہٹتے، سرکار نے فاستقم فرمایا کہ کھڑے رہو، میں تمہیں ہٹانے نہیں آیا. تو قرب قیامت میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، تو اس میں حدیث ابو داؤد شریف کی میں نے گزشتہ پروگرام میں پیش کی تھی کہ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو امام آپ میں سے ہوگا، یعنی امت محمدی آپ میں، امام محمد مہدی جماعت کرائیں گے، وہ ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے. تو اس میں کوئی بے ادبی والی بات نہیں ہے. اس میں جب آپ نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے وہ نماز جنازہ پڑھائی ہے، تو اس میں یہ بات نہیں تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو پڑھائی ہے، اس میں یہ تھی کہ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ جس ہستی کے لیے، جس نیک بندے کے لیے
بارگاہ رسالت سے یہ ربط تھا جس کا کہ اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے ہیں اس میں، اس کی تو وہ شرف میں نے حاصل کیا کہ اس بندے کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے۔ تو اس طرح اصل میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ جو ہے نا اس ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں تھاپیاں بنیا ویر نہیں مکدا، ٹھیک ہے، تو ان کے تو بڑے بڑے گرو گھنٹالوں نے اپنی تصانیف میں صراحتاً توہین کی ہے نا، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا جی ہم بھی کوئی سکورنگ کا مسئلہ بنائیں کہ کچھ نہ کچھ تو ڈالو نا جی آگے۔ تو اس طرح بات نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ کوئی ایسی واضح بات، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب ہے نا جی، جو بندہ بشر ہے، یہ دعویٰ کرنا کہ وہ معصوم ہو، کوئی غلطی نہیں کر سکتے، یہ کبھی بندہ مطلب ایسی بات کسی اور بندے کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے، مگر سرکار اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی اہانت کی کوئی بات، توہین کی کوئی چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، اور سب سے پہلے توحید ذات اقدس کے بارے میں، پھر قرآن مقدس، ایسی چیز کوئی نہ صراحتاً نہ کنایتاً، لوگ کھینچ کھانچ کیسے مضمون نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کتاب دیکھی جائے اس میں کبھی بھی ایسی بات نہیں نکلتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا ذاتی کمال نہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی نظر رحمت سے بندہ جو ہے خطاؤں سے، اس قسم کی فاحش غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین نمونہ آپ کی کتابیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہمارے ساتھ بڑی دیر سے قاری خالد محمود صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ خورشید عالم صابری صاحب آپ کو اور حضور قبلہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ اہل سنہ و جماعت کے قائدین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ جیسے علماء ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ میرے دو سوال ہیں مختصر سے، جو میں بغیر کسی کے حوالے سے پوچھنے کے، میں صرف اپنی تسلی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال کہ جو ہم اہل السنہ و جماعت اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں یہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو نواسوں کے لیے سجدہ لمبا فرمایا تھا اور خطبہ بھی چھوڑ دیا تھا ان کو جب آپ نے دیکھا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل اپنے کسی اور نواسی کے ساتھ بھی فرمایا ہے؟ اس کی کوئی اگر مثال حدیث شریف میں موجود ہے تو حضور شاہ صاحب قبلہ آپ ارشاد فرمائیں۔ اور دوسرا میرا سوال جو ہے کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ آج کل ہر طرف میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس نقطے پہ بٹ رہے ہیں، جو ہم اہل السنہ والجماعت اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی مسجدوں میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نعرہ تحقیق، جس کو جواب میں حق چار یار کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی مساجد میں، اپنی نشست کے اندر اس طرح کے نعرے کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب آپ نعرہ تحقیق کہتے ہو تو حق چار یار کہنے کے بجائے یا تو حق سب یار کہو یا حق 5 یار کہو۔ تو حضور قبلہ شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ آپ کی بات بہت ایتھنٹک کی حیثیت رکھتی ہے اہل سنت و جماعت کے، آپ ہمارے قائدین میں سے ہیں، تو آپ ضرور اس پر کلام فرمائیں کہ اس نعرے کی کیا حیثیت ہے، اور کیا نعرہ تحقیق لگاتے وقت حق چار یار کا لفظ ہی کہنا چاہیے یا حق سب یار کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامتی۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ تو حضرت ہمارا اگلا سوال ہے مسز ناصر صاحبہ کا۔ پہلے کو بات چل تو نہیں رہی تھی، میرا خیال مکمل ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ جو پہلی بات میرا خیال ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس ملفوظ شریف کے حوالے سے جو تھی جی، وہ عرض کر دی گئی۔ ایک ان کا سوال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے، جی کہ فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ آپ کے والدین کریمین کافر ہیں، تو جبکہ اہل سنت کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ جی جی، تو اس میں لکھنے میں تھوڑی وہ کہنے میں بھی غلطی کر گئے ہیں۔ فقہ اکبر جو ہے نا وہ کتاب ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے متن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شرح فقہ اکبر جو ہے نا یہ الگ کتاب ہے، یعنی اس متن کے اوپر یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ جو ہیں
ان سے ایک دور میں انہوں نے یہ بات، ان کی تحقیق یا ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ ایسا تھا، انہوں نے کی، لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور مرکات میں انہوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے اس فکر سے رجوع کیا ہے۔ سبحان ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع کیا ہے اور والدین کریمین کے بارے میں جو کچھ ان کے نظریات تھے اس سے رجوع کر کے باقاعدہ اس کی تصریح کے ساتھ وہ دنیا سے گئے۔ سبحان اللہ، بہت فقہ اکبر میں کہنا ویسے ہی غلط ہے کیونکہ فقہ اکبر متن ہے، شرح فقہ اکبر کے اندر ایسی بات ہو سکتی ہے۔ ملا علی قاری اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کو اللہ نے توفیق بخشی کہ وہ اس عقیدے سے توبہ کر کے رجوع کر کے دنیا سے گئے ہیں، اور اس کی باقاعدہ تصریح کی ہے انہوں نے، مرکات شریف کے اندر موجود ہے، مرکات شرح مشکات کے اندر۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ محمد رفیق صاحب ہیں نوٹنگہم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کو دو سلام آ رہے ہیں پیچھے ٹی وی میں بند شاہ کریں۔ صاحب، قبلہ شاہ صاحب کا جو جی محمد رفیق صاحب ٹی وی بند کریں اپنا پلیز۔ جی اب بات کریں۔ قبلہ شاہ صاحب کا جو زیارت ہو رہی ہے جناب، تو جی جب اللہ کے ولیوں کی زیارت ہوتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ ایسا ہی پر لطف آپ کا مکالمہ، آپ کی تحقیق اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی کیجیے وہ فتاوی رضویہ سے جو لکھا ہے نا جی کہ میت کی سماعت، بشارت اور راحت اور تکلیف مکمل قائم ہوتی ہے نا جی، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ میت کو جلد از جلد تدفین کرو جہاں بھی فوت ہو جائے۔ تو جو مسلمان پاکستان بھیجتے ہیں نا جی، تو اس میت کو فریض کرنا کتنے کتنے دن، کتنے کتنے ہفتے، پھر اس کو نارمل کر کے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، پھر اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں، اندر سے صفائی کرتے ہیں، سارے اس کی انتڑیاں وغیرہ بہت چیز نکالتے ہیں، پھر اندر شراب بنتے ہیں، الکوہل۔ تو یہ اتنے زیادتی ہوتی ہے۔ پھر بے پرد ہماری مائیں بہنیں، نوجوان بوڑھے، وہ بھی ایک حرام کام ہے۔ اس کے بعد پاکستان جانے کی خوشی میں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور علماء اگر ان کو نہ سمجھائیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے قرآن و حدیث کے لحاظ سے؟ پلیز آپ ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں بھی میت کے دیدار کے لیے جی انگلینڈ سے آدمی آ رہا ہے تو اس کی باپ یا ماں فوت ہوئی ہے تو 2 دن انتظار کریں گے جی، وہ چہرہ دکھے گا تو پھر تدفین کریں گے۔ یہ پلیز اس کا وضاحت فرما دیں جی۔ تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ تشریف فرما ہونے کا۔ جی حضرت آپ بڑی پیاری آپ نے وضاحت اس کی تو فرما دی ہے جی جی کہ انہوں نے اس کی تردید فرمائی اور ترتیب فرمائی، باقاعدہ رجوع کیا اس مسئلے پر۔ جی اور یہ الحمدللہ اہل علم کا طریقہ رہا ہے طریقہ ہے، علمی میدان، علمی دنیا میں، کہ اگر انہوں نے کسی بات کو بعد میں محسوس کیا تو وہ انہوں نے رجوع فرمایا، رجوع کیا ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ جو ہیں حنفیوں کے بڑے معتمد، احناف کے، اہل السنہ کے، احناف کے بہت بڑے محدث ہیں، عالم ہیں، علامہ علی بن سلطان القاری، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی جو خدمات جلیلہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو قبول فرمایا، تب ان کو یہ اتنی بڑی توفیق نصیب ہو گئی کہ وہ اس سے انہوں نے رجوع کیا۔ اور پھر یہ مسئلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں ان کا وصال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو ہے آپ کا وصال تو نبی پاک کی ولادت سے پہلے ہو گیا، اور حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین جو ہے آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ نبی پاک کی عمر مبارک 6.25 سال کے قریب تھی جس وقت ابوا شریف کے مقام پر ان کا وصال ہو گیا۔ تو اس طرح کلمہ شریف پڑھنے کے یا ایمان لانے کے وہ مکلف نہ تھے، کیونکہ اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے ابھی کوئی اعلان نبوت و رسالت تو فرمایا نہیں تھا۔ اور ان کے بارے میں بلکہ حضرت عبد المطلب کے بارے میں، دادا کے بارے میں، اور سرکار کے اجداد جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں کہیں اس بات کی صراحت نہیں
کہ ان لوگوں نے کبھی شرک کیا ہو، یعنی وہ جس دین کے توحید کے لیے مکلف تھے کہ وہ اس فترت کے دور میں بھی کہ جب انبیاء کرام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہاں مکہ مکرمہ میں بنو اسماعیل کے اندر تو کوئی اور نبی نہیں آیا، سرکار ہی تشریف فرما ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، تو یہ جو ہے ان کا فترت میں توحید پر قیام اور شرک سے اجتناب تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کی اصل شریف جو ہے وہ ہمیشہ شرک سے محفوظ رہی ہے۔ اس پر بے شمار دلائل ہیں، اور میں نے کئی دفعہ بخاری شریف سے بھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنا شجرہ مبارک بیان فرمایا، 21 پشتوں تک حضرت عدنان تک، تو خود شجرہ مبارک بیان فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جس میں کفار آبا جو ہیں، کافر آبا، ان کی طرف اپنی نسبت سے سرکار نے منع فرمایا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی تفاخر ہے اور نہ ان کی طرف اپنی کوئی اضافت یا نسبت کرے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے کفار آبا کی طرف نسبت کو پسند نہیں فرماتے، تو پھر اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی بات کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے تو اپنے آبا کریم جو ہے ان کا ذکر آپ نہ فرماتے۔ شجرہ مبارک عدنان تک بیان کرنا، حضرت عدنان تک بیان کرنا، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام پھر بطور فخر بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ میں نے کئی دفعہ یہ پروگراموں میں یہ دلیل بھی پیش کی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جس میں غزوہ حنین کے اندر اللہ کے حبیب نے جو رجز پڑھا ہے کفار کے مقابلے میں، اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں کیونکہ میں نبی ہوں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ بھی بزدل نہیں ہوتا کہ مقابلہ چھوڑ جائے، اور میں عبد المطلب کا خون ہوں، وہ میرا باپ ہے، دادا ہے میرا، اور عبد المطلب کے خون میں بھی یہ کمزوری نہیں ہے۔ تو یہ رجز ہوتا ہی ہمیشہ فخریہ ہے، تو فخریہ ذکر کرنے کا تو بالکل سرکار نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی اپنے کفار پر، اپنے آبا پر فخر کرے، تو اس کو بطور دلیل اجلہ علماء کرام ائمہ ہدا نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک جب حضرت عبد المطلب کا اس طرح فخریہ ذکر فرما رہے ہیں رجز کے طور پر، تو یہ اس بات کی دلیل کامل ہے کہ سرکار ان کو قابل فخر سمجھتے تھے، اسی لیے حوالہ دے رہے ہیں شجاعت کے اندر بھی، اور اگر معاذ اللہ ان کی کوئی شرک سے نسبت ہوتی تو پھر آپ کبھی بھی فخر نہ فرماتے باوجود ان کے شجاع ہونے کے، تو کیونکہ یہ تو قاعدے کے مطابق ہے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو منع فرما رہے ہیں تو خود اس طرح کس طرح فرماتے، کیسے فرماتے؟ تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ علی بن سلطان القاری سے جو ایک قول اس قسم کا منسوب ہے تو اس سے بھی ان کی برات ہوئی ہے، باقاعدہ رجوع کیا ہے، اور رجوع کے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی۔ سبحان اللہ۔ سجاد احمد صاحب ہیں باٹلے سے، السلام علیکم۔ مولانا صابری صاحب کیسے ہیں حضرت؟ جی دعا۔ شاہ صاحب کے قبلہ کی میں میرا سلام عرض کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا قبلہ شاہ صاحب، اسی بات پر قبلہ